کافر کہتے ہیں. اللہ کی فرما برداری چھوڑ دیا اس نے, دوسرے کی بندگی کرنے لگا, ایسا آدمی کافر ہے. پہلا فاسق, یہ دوسرا کافر. اور تیسرا اللہ سے بغاوت کر کے اپنی عبادت کی دعوت دینے لگے, اس کو طاغوت کہتے ہیں. گویا طاغوت کا مطلب ہوا ما عبد من دون اللہ, وہ طاغوت, اللہ کے علاوہ جس بھی چیز کی عبادت کی جائے وہ طاغوت. اور جو شخص اپنی پوجا کی طرف بلائے کہ میری عبادت کرو, وہ بھی طاغوت ہے, اور اللہ کے علاوہ جس چیز کی پوجا کی جائے وہ بھی طاغوت ہے. تو فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ, جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے. پہلے طاغوت کا انکار کرو, اس کے بعد اللہ پر ایمان لاؤ, ورنہ ایمان کا بیج جو ہے سڑ گل جائے گا, خراب ہو جائے گا. اس لیے کہ زمین اچھی نہیں ہے دل کی, پہلے دل کی زمین اچھی کرو نفی کر کے غیر اللہ کی. اس کے بعد آگے محاج ابراہیمی کا ذکر کیا جا رہا ہے. محاجہ مانے بحث. ہوا یوں کہ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا, کہا کہ رب میں ہوں, سنا ہے تو کسی اور کو اپنا رب مانتا ہے. کہا کہ ہاں. بولے تو مجھے رب نہیں مانتا؟ بولے نہیں. پھر تو کس کو رب مانتا ہے, تیرا رب کون؟ حضرت ابراہیم اپنے رب کا تعارف کرا رہے ہیں. قال ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے, تاکہ وہ کام تو میں بھی کرتا ہوں. قال انا احیی و امیت, میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں. قید خانے سے 2 قیدیوں کو بلایا. جس قیدی کو رہا کر دیے جانے کا حکم تھا اس کو قتل کرنے کا حکم دے دیا, اور جس کے قتل کیے جانے کا حکم تھا وہ حکم بدل کر کے اسے رہا کر دیے جانے کا حکم دے دیا. جسے قتل کیا جانا تھا اسے چھوڑ دیا, اور جسے چھوڑ دیا جانا تھا اسے قتل کر دیا. کہا دیکھو میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں. یہاں اس نے معاملے کو جمبل کر دیا, گڈمڈ کر دیا ہے. ایک ہے مارنا اور ایک ہے قتل کرنا. آدمی قتل کر سکتا ہے, مار نہیں سکتا. یہ نقطہ یاد رکھو, آدمی قتل کر سکتا ہے مگر مار نہیں سکتا. آپ نے کسی کے پیٹ میں کئی مرتبہ چاقو گھسیڑ دیے, ڈال دیے, آپ نے اپنی طرف سے اسے قتل کر دیا, لیکن اب روح کا نکالنا یہ آپ کے بس میں نہیں ہے. روح کا نکالنا یہ اللہ کا کام ہے. روح کا نکالنا یہ ہے مارنا, اور جو آپ نے کیا ہے وہ ہے قتل. قتل اور مارنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ یہ آدمی بے وقوف ہے, یہ قتل اور مارنے کا مطلب ہی نہیں سمجھ رہا ہے, اب اس سے کیا بحث کی جائے. لہذا دوسری دلیل فوراً پیش کر دی. کہا کہ میرا رب مشرق سے سورج کو نکال کر کے مغرب میں ڈوبوتا ہے, تو تو ایسا کر کہ مغرب سے نکال کر مشرق میں ڈوبو دے. فبہت الذی کفر, تو کافر مبہوت ہو گیا, ششدر ہو گیا. اب آپ یہاں سوال کریں گے کہ وہ پہلی جیسی بے وقوفی پھر کرنی سی, اس کو کیا کرنا تھا؟ اس کو درباریوں کے درمیان یہ کہنا تھا ارے کیسی پاگلوں جیسی باتیں کرتے ہو, میں ہی ہوں جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہوں اور مغرب میں ڈبوتا ہوں. اگر کوئی اور خدا ہے تو اس سے کہے کہ وہ مغرب سے سورج کو نکالے اور مشرق میں ڈبوئے. ایسا بولنا تھا نا اس کو, کیوں نہیں بولا وہ؟ قرآن نے اسی پر بات ختم کر دی. فبہت الذی کفر, کافر مبہوت ہو گیا. حالانکہ یہ بات کہنی چاہیے تھی اس کو. جانتے ہو کیوں نہیں کہا اس نے؟ اور قرآن نے کیوں کہا یہ مبہوت ہو گیا؟ اس لیے کہ اس کو یقین تھا کہ یہ سچا نبی ہے. ابھی جیسے میں کہوں گا کہ مغرب سے سورج کو نکال کر کے مشرق میں ڈبو, تو اس کا خدا ہے, میں تو خدا ہوں نہیں, میں تو جھوٹا خدا ہوں. اس کا خدا سچا خدا, سچ مچ ابھی مغرب سے سورج کو نکال کر کے مشرق میں ڈبو دے گا. اور ایسا ہوا تو ہاتھ سے سلطنت فوراً چلی جائے گی, سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے. لہذا خاموشی ہی بہتر ہے. اب آگے بات مت بڑھاؤ, بات بڑھانے میں سلطنت ہاتھ سے نکل جائے گی.
لہذا اس نے یہ نہیں کہا کہ میں مشرق سے نکالتا ہوں مغرب میں ڈوبوتا ہوں. اپنے خدا سے بول مغرب سے نکالے اور مشرق میں ڈوبے. مبہوت ہو گیا وہ. فبہت الذی کفر, کافر مبہوت ہو گیا. اس کے بعد او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها سے ایک واقعے کا ذکر ہو رہا ہے. کالذی کہہ کر کے وہ شخص, نام نہیں بتایا گیا. مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کا نام عزیر تھا. ایک بستی سے گزرے, دیکھا کہ بستی پوری کھنڈر میں تبدیل ہو گئی ہے, پوری بستی روئنڈ ہے, کھنڈر میں تبدیل ہو چکی. اور ان کی زبان پر یہ بات آئی, انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا, اللہ اس بستی کو مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا. کیوں کر, انا کا جو لفظ ہے, انو کا جو لفظ ہے کیوں کر, یہ ایک تو تعجب پر دلالت کرتا ہے, دوسرے اس میں ایک کیفیت انکار کی سی رہتی ہے. کیوں کر, حالانکہ اللہ کے لیے یہ کیا مشکل ہے, مردے کو زندہ کر دے, زندہ کو مردہ کر دے, اس کے لیے کیا مشکل. انہوں نے انا کہا تو اللہ تبارک و تعالی نے 4 نشانیاں دکھائیں, 2 ان کی ذات میں اور 2 خارج میں. ان کے اوپر موت طاری کر دی, 100 سال تک مرے پڑے رہے, لیکن ان کے جسم کو محفوظ رکھا. پہلی نشانی کیا, 100 سال تک ان کو مردہ کر دیا, یہ پہلی نشانی ان کی ذات میں. اور دوسری نشانی 100 سال تک ان کے جسم کو محفوظ رکھا. 2 نشانیاں ان کی ذات میں اور 2 نشانیاں خارج میں. ٹفن میں جو کھانا تھا 100 سال تک کھانا ویسے ہی محفوظ رہا, یہ خارج میں ایک نشانی. اور وہ گدھا جس پر سوار ہو کر کے آ رہے تھے سڑ گل کر کے مٹی ہو گیا. یہ 2 خارجی نشانیاں. 2 نشانیاں ان کی ذات میں دکھائیں اور 2 نشانیاں خارج میں دکھائیں کہ وہاں دیکھیں جسم محفوظ ہے, آدمی مرا ہوا ہے, پھر کیا ہوا, زندہ کر دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے بعد. یہاں گدھا مر کر کے سڑ گل کر کے مٹی ہو گیا, کھانا ویسے کا ویسا تازہ ہے, جیسے جسم تازہ تھا ویسے کھانا تازہ تھا. اور یہ حضرت مر گئے تھے اور یہاں گدھا سڑ گل کر کے مٹی ہو گیا تھا, ان کو زندہ کیا, ادھر گدھا زندہ ہو گیا. ترتیب دیکھ رہے ہیں آپ, کتنی عجیب و غریب ترتیب ہے. کیا کتاب ہے اللہ, کیا کتاب. 2 نشانیاں ان کی ذات میں دکھائی گئی اور 2 نشانیاں خارج میں. سوال کیا تھا انہوں نے, انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا, ان بستی والوں کو اللہ ان کی موت کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا. تو سوال کتنے دنوں کے بعد دیا گیا, 100 سال کے بعد جواب دیا گیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی آگے اسی قبیل کا, اسی قسم کا. کیا, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. انہوں نے کیفا کہا, انہوں نے کیا کہا تھا, انا کیوں کر, انہوں نے کہا کیف تحیی, کیسے اللہ زندہ. کیفیت میں اور کیوں کر میں فرق ہے. حضرت ابراہیم کیفیت جاننا چاہتے تھے تو ان کو فوراً جواب دے دیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لفظ کیفا استعمال کیا, کیسے, ہاؤ, کیسے. اس میں انکار کسی کیفیت نہیں تھی, انکار کا شائبہ نہیں تھا, لہذا فوراً جواب دے دیا گیا. کہا کہ 4 چڑیوں کو پکڑ, ان کو سدھا اور پھر ان کے پر نوچ کر کے ایک جگہ رکھ لے اور ان کو ذبح کر کے ان کا قیمہ بنا کر کے آپس میں مکس کر لے اور ان کے گوشت کو, ان کے پروں کو 4 پہاڑوں کے اوپر رکھا اور پھر بلا. وہ سدھے ہوئے رہیں گے, بولے گا کبوتر چل میرے پاس آ جا, کبوتر آ جائے گا. اور ایسے ہی ہوا. باس بادل موت کا منظر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مرنے کے بعد زندگی کیسے آتی ہے. جب یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہی کہ کیف تحیی الموتى, اے میرے رب مجھے دکھا تو زندہ کیسے کرتا ہے مردوں کو, تو اللہ تبارک تعالی نے فرمایا, قال اولم تؤمن, ارے کیا بات بول رہا ہے, تجھے ایمان نہیں ہے. قال بلا, ایمان تو ہے, ولکن لیطمئن قلبی, لیکن قلبی اطمینان کے لیے. آپ نے کیا سمجھا, ایمان اور اطمینان میں فرق ہے. پانی دو, ایک ہے ایمان اور ایک ہے اطمینان. بولو. اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا پوچھا, قال اولم تؤمن, ایمان نہیں ہے تجھے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں.